السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان جیسا پاکیزہ مہینہ ہمارے سامنے ہے۔ 5 دن کے بعد سے رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اور رمضان مہینے کی رات میں تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے درمیان یعنی کہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث، ان کے درمیان ایک اختلاف ہوتا ہے کہ تراویح کتنی رکعت سنت ہے۔ اس پر بہت زیادہ مناظرہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ہم اسی موضوع کو آج کے اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی رکعت تراویح ثابت ہے۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولہ دیا ہوا ہے کہ جب ہمارے درمیان کسی موضوع کو لے کر کے جھگڑا ہو، کسی بھی ٹاپک کو لے کر جھگڑا ہو دینی مسائل کے سلسلے میں، تو ہم اس مسئلے کو اللہ کی طرف لوٹائیں گے، یعنی کہ کلام پاک کی طرف دیکھیں گے کہ بھائی اس مسئلے کا کیا کیا حل نکلا ہے۔ کلام پاک کی آیتوں سے کیا حل نکلتا ہے۔ اگر کلام پاک سے اس کا حل نہیں ملے تو ہمیں دوسرا فارمولہ دیا ہے کہ تم جو ہے رسول کی طرف لوٹ جاؤ۔ آیت کچھ یوں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے کہ جب تم میں تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے کسی دینی مسئلے کو لے کر کے، کسی بھی ٹاپک کو لے کر کے، تو تم اس کو لوٹاؤ اللہ کی طرف، یعنی کہ کلام پاک کی طرف۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ کلام پاک میں اگر اس کا حل نہیں نکلتا ہے تو اس کو لوٹاؤ رسول کی طرف، یعنی کہ حدیث پاک کی طرف۔ تو یہ جو تراویح کا موضوع ہے، اس میں جھگڑا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت تراویح ثابت ہے یا 20 رکعت۔ تو اس ہم جھگڑے کو لے کر چلتے ہیں کلام پاک کی طرف، تو کلام پاک میں اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے کہ تراویح کتنی رکعت ہے۔ اب ہم اس مسئلے کو لے جائیں گے حدیث کی طرف، تو وہاں پر اس کا سولوشن موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت نماز تراویح ادا کی ہے۔ انشاءاللہ ہم آج کی اس ویڈیو میں اسی چیز کو پروف کریں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جان لیجئے کہ رمضان مہینے کی رات میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے تراویح کہتے ہیں، جس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے فی شہر رمضان، یعنی کہ رمضان مہینے کی رات میں قیام کرنا۔ رمضان مہینے کی رات میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے تراویح کہتے ہیں۔ اس پر کچھ ثبوت لے لیجئے، کچھ ریفرنسز، حوالہ جات لے لیجئے، تاکہ یہ بات کنفرم ہو جائے کہ رمضان مہینے کی رات میں جو نماز ادا کی جاتی ہے اسے تراویح کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا حوالہ یہ دیکھ لیجئے میرے پاس کون کون سی کتاب ہے۔ سب سے پہلی کتاب صحیح بخاری ہے، انشاءاللہ ہم اس سے دکھائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعت نماز ادا کی ہیں۔ اس کے بعد ہے ہدایہ کی شرح نصب الرایہ، یہ حنفی عالم کی کتاب ہے۔ اسی طرح میرے پاس ہے تحفۃ الالمعی، مفتی سعید احمد پالنپوری دیوبندی کی صاحب کی کتاب ہے یہ، اور یہ ہے درس ترمذی، مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے یہ، اور یہ ہے موطا امام مالک، اس کی شرح التعلیق الممجد علی موطا محمد، عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے اس کی شرح کی ہے موطا امام مالک، ٹھیک ہے، بروایہ محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ۔ تو اور بھی دیگر کتابیں ہیں PDF کے شکل میں، آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے ہم۔ سب سے پہلے ہم اس کتاب سے ایک حوالہ پیش کریں کہ رمضان مہینے کی رات میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے تراویح کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے، باب قیام شہر رمضان وما فیہ من الفضل، یعنی کہ رمضان مہینے کی رات میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اور اس کی کیا کیا فضیلتیں ہیں۔ اب اس باب کی شرح کرتے ہوئے عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہاں دیکھیے قولہ شہر رمضان ویسمى التراویح، ٹھیک ہے، یعنی کہ رمضان مہینے کی رات میں جو قیام کی جاتی ہے، جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے تراویح نام دیا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا رمضان مہینے کی رات میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے تراویح کہتے ہیں۔ یہ پہلا حوالہ۔ دوسرا حوالہ اب دیکھ سکتے ہیں، یہ ترمذی کے اندر ایک باب امام ترمذی رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے، باب ما جاء فی قیام شہر رمضان، یعنی کہ رمضان مہینے کی رات میں جو قیام کی جاتی ہے اس کے سلسلے میں باب۔ اب اس کی تشریح کرتے ہوئے دیوبندی بھائیوں کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں انور شاہ کشمیری صاحب، وہ لکھتے ہیں ای التراویح، یعنی کہ
اس باب کا مطلب یہ ہے کہ نماز تراویح، ٹھیک ہے، یعنی کہ رمضان مہینے کی رات میں جو قیام کی جاتی ہے، جو نماز پڑھی جاتی ہے، اسے تراویح کہتے ہیں۔ یہ دوسرا حوالہ۔ تیسرا حوالہ لے لیجئے، ہدایت کے اندر باب ہے فصل فی قیام شہر رمضان، یعنی کہ رمضان مہینے کی قیام کے سلسلے میں یہ فصل، تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے جو ہے یہاں دیکھیں آپ، پھر جمال الدین ضلعی حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں قولہ رویہ ان الخلفاء الراشدین واظبوا علیہا یعنی التراویح، یعنی کہ خلفاء راشدین نے اس نماز پر مواظبت برتی ہے، یعنی کہ اس نماز کو ہمیشہ ادا کیا ہے۔ رمضان مہینے کی رات میں خلفاء راشدین نماز پڑھتے تھے، یعنی کہ تراویح، ٹھیک ہے، یعنی کہ رمضان مہینے کی رات میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے تراویح کہتے ہیں۔ یہ تھا تیسرا حوالہ۔ چوتھا حوالہ آپ دیکھ لیجئے، مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کی کتاب ہے درس ترمذی۔ یہاں دیکھیے امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی قیام شہر رمضان، یعنی کہ رمضان مہینے کے قیام کے سلسلے میں باب ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے دیوبندی بھائیوں کے شیخ الحدیث مفتی اعظم مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں قیام رمضان سے مراد تراویح ہے جو سنت مؤکدہ ہے، اور آگے جو اس نے بات کی اس کا انشاءاللہ رد کیا جائے گا۔ تو یہ تھا تیسرا حوالہ۔ یہ چوتھا حوالہ تھا کہ رمضان مہینے کی رات میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے تراویح کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پانچواں حوالہ آپ لے لیجئے، ایک اور ہمارے دیوبندی بھائیوں کے شیخ الحدیث مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب، یہ ان کی کتاب ہے تحفۃ العلمائی جلد سوم۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے باب ما جاء فی قیام شہر رمضان، اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں تراویح کا بیان، ٹھیک ہے، اس باب میں تراویح کا بیان ہے، تراویح وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں اس نے لکھی ہے۔ تو مطلب خلاصہ کلام یہ ہے کہ رمضان مہینے کی رات میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے تراویح کہتے ہیں۔ یہ تھا پانچواں حوالہ۔ چھٹا حوالہ آپ کے سامنے ہے، ہدایہ کی شرح اشرف الہدایہ، اس کے اندر ایک فصل ہے فی قیام رمضان، یعنی کہ رمضان مہینے کی رات میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے سلسلے میں یہ فصل قائم کیا ہے۔ اس کے تحت لکھتے ہیں تراویح یعنی قیام اللیل، یعنی کہ رمضان مہینے کی رات میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ تراویح ہے۔ صفحہ نمبر 201 جلد نمبر 2 اشرف الہدایہ، یہ ہدایہ کی شرح دیوبندی عالم کی کتاب ہے۔ یہ تھا چھٹا حوالہ۔ ایک اور حوالہ، بریلوی عالم مفتی محمد لیاقت علی رضوی لکھتے ہیں تراویح پڑھنا سنت ہے اور اسے کسی حال میں ترک کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام رمضان میں نماز تراویح پڑھی ہے، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مہینے کی رات میں نماز تراویح ادا کیے ہیں۔ اور لکھتے ہیں رمضان کی رات میں جو قیام کیا جاتا ہے وہ تراویح ہے۔ پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے ایام میں تراویح پڑھتے تھے، رمضان کی راتوں میں تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ قیام رمضان سے مراد تراویح ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 425، اور اس سے پہلے جو میں نے بتایا وہ صفحہ نمبر 422 تھا۔ کتاب کا نام ہے فیوضات الرضویہ، یہ ہدایہ کی شرح ہے، مفتی محمد لیاقت علی رضوی صاحب کی کتاب ہے، یہ جلد نمبر 2۔ تو یہ کل ملا کر 7 حوالہ جات آپ کے سامنے ہے، ریفرنسز اور بھی بہت سارے حوالہ جات ہے۔ تو اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ رمضان مہینے کی رات میں جو نماز پڑھی جاتی ہے، جو قیام کیا جاتا ہے اسے تراویح کہتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز ادا کی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مہینے کی رات میں کتنی رکعت نماز ادا کرتے تھے، تراویح کتنی رکعت پڑھتے تھے، رمضان مہینے کی رات میں کتنی رکعت قیام کرتے تھے؟ اس سوال کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہے، اس سوال کا جواب ہمیں ڈھونڈنا ہے، کیونکہ اسی میں سارا مسئلہ جو ہے انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جب ہمیں حدیث مل جائے تو آمنا و صدقنا، ہم ان کی بات مان لیں گے، ہم نبی کو فالو کر لیں گے۔ یہی تو اسلام ہے کہ جب کوئی مسئلے کا حل جو ہے نبی سے مل جائے تو ہم اس چیز کو اخذ کر لیں گے، لے لیں گے، اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے، تسلیم کر لیں گے کہ ہاں بھائی یہی بات جو ہے آتھینٹک ہے، اسی بات کو ہم لیں گے۔ اب میں دکھانے والا ہوں انشاءاللہ العزیز کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مہینے کی رات میں کتنی رکعت نماز ادا کرتے تھے،
کتنی رکعت تراویح پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس سوال کا جواب ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کون دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں. اس لیے کہ رات میں یہ نماز پڑھی جاتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں پڑھتے تھے اپنے کمرے کے اندر، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 رات تراویح کی نماز باہر میں جماعت کے ساتھ ادا کیے. اس کے بعد جو ہے اس ڈر سے تنہا پڑھنے لگے کہ کہیں لوگ اس کو لازم نہ سمجھ لے، کہیں لوگ اس کو اپنے اوپر ضروری نہ سمجھ لے. ٹھیک ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز رمضان مہینے کی رات میں قیام اللیل جو ہے اپنے کمرے میں حجرہ شریف میں کرتے تھے. اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر جانتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مہینے کی رات میں کتنی رکعت نماز ادا کرتے تھے. تو چلیے دیکھتے ہیں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مہینے کی رات میں کتنی رکعت نماز ادا کرتے تھے. یہ ہے صحیح بخاری. صحیح بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح البخاری یعنی کہ کلام پاک کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب جو ہے وہ صحیح بخاری ہے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے سوال ہوتا ہے انہ سأل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں نبی کی نماز کس طرح ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے. فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيرها على 11 ركعة، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور رمضان کے علاوہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. مل گیا جواب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مہینے کی رات میں 11 رکعت نماز ادا کرتے تھے وطر کے ساتھ. آگے دیکھتے ہیں حدیث کا کیا ٹکڑا ہے. یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی ثلاثا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت نماز ادا کرتے بہت ہی بہترین انداز میں. ٹھیک ہے. اور ان کو مطلب لمبا لمبا قیام کرتے، یہ نہیں کہ فٹافٹ رکوع سجدہ کر لیے اسپیڈ میں، اس طرح نہیں پڑھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز. ٹھیک ہے. بخوبی اچھے سے پڑھتے تھے اس کو، مطلب اچھے انداز میں احسن انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز ادا کرتے تھے. 4 رکعت 2 سلام کر کے 4، پھر 2 سلام کر کے 4. پھر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ثم یصلی ثلاثا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 8 رکعت پڑھنے کے بعد 3 رکعت پڑھتے تھے، یعنی کہ وطر کی بات ہو رہی ہے. تو اس حدیث سے ہمیں جواب مل گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مہینے کی رات میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. 3 رکعت وطر یعنی کہ 8 رکعت تراویح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، بالکل صحیح روایت. کلام پاک کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب جو ہے صحیح بخاری ہے. اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ایک اور جگہ نقل کیا ہے اور باب قائم کیے ہیں، باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فی رمضان وغیرہ، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل فی شہر رمضان یعنی کہ رمضان مہینے کی رات میں کتنی رکعت نماز ادا کرتے تھے. تو اس کے تحت جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وطر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مہینے کی رات میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اور ہم جو ہے 20 رکعت پڑھتے ہیں، یعنی کہ ہمارے دیوبندی بریلوی بھائی 11 سے زیادہ پڑھتے ہیں. تو جب ہمیں پتہ چل گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رمضان مہینے کی رات میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، تو ہم بھی اس چیز کو سنت مان لے. دوسرا حوالہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، یہ ہے موطا امام مالک. اس کے اندر جو ہے محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، باب قیام شہر رمضان وما فیہ من الفضل، یعنی کہ رمضان مہینے کے قیام کے سلسلے میں اور اس کے سلسلے میں جو کچھ فضیلتیں وارد ہوئی ہے. اور یہ تراویح کا چیپٹر ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ میں نے اس سے پہلے دکھایا رمضان مہینے کی رات میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے تراویح کہتے ہیں، جیسا کہ عبدالحی یخنوی رحمہ اللہ نے کہا ہے وہ اسم تراویح. ٹھیک ہے. تراویح کے چیپٹر میں محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ نے اسی روایت کو نقل کیا ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت. یہاں سے دیکھیں آپ، اخبرنا مالک قال حدثنا سعید
مقبری عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن انہ سأل عائشۃ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان. صحابی رسول کہتے ہیں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی رمضان میں. تو امی عائشہ کہتی ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا غیرہ علی 11 رکعۃ، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اور اس روایت کو محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ نے رمضان تراویح کے باب میں قائم کیا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ رمضان مہینے کی رات میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے تراویح کہتے ہیں. اور آخر میں جو ہے محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ نے اس چیز کو کہا بھی ہے کہ ہم اسی موقف کو اپناتے ہیں. یہاں دیکھیے امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس باب میں ہم نے جو کچھ نقل کیا ہم اس چیز کو لیتے ہیں. یعنی کہ محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ 8 رکعت تراویح کے قائل تھے اور 3 رکعت وتر. ٹھیک ہے، 11 رکعت کل ملا کر کے. یہ تھا دوسرا حوالہ. محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ نے رمضان مہینے کی رات میں جو قیام کیا جاتا ہے، جو نماز پڑھی جاتی ہے، اس باب میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی روایت کو نقل کیا ہے اور آخر میں کہا ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو ہم اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تھا دوسرا حوالہ. تیسرا حوالہ مولانا طارق جمیل صاحب، آپ لوگ بخوبی واقف ہوں گے. اس نے بھی تسلیم کیا ہے کہ 20 رکعت والی روایت ضعیف ہے، ایکسیپٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ضعیف مطلب جو قابل قبول نہ ہو. 20 رکعت والی روایت ضعیف ہے. اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی روایت کو اس نے تراویح کے باب میں مانا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 8 رکعت تراویح پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، آپ ویڈیو سماعت فرمائیں. آپ نے 9 رمضان دیکھے، آپ نے تراویح ٹوٹل 3 دن پڑھی. ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے 20 رکعت پڑھی، لیکن صحیح روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رمضان اور غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے، 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے. یہ تھا تیسرا حوالہ. چوتھا حوالہ جمال الدین ضلعی حنفی رحمہ اللہ نصب الرایہ ہے، حنفی عالم کی کتاب ہے. اس کے اندر 20 رکعت والی روایت کو جو ہماری حنفی بھائی پیش کرتے ہیں، 20 رکعت کا ثبوت، اس روایت کے بارے میں لکھتے ہیں وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَى ضُعْفِهِ. ٹھیک ہے، یعنی کہ 20 رکعت والی روایت جو ہے بالاتفاق ضعیف ہے، قابل قبول نہیں ہے، ایکسیپٹڈ نہیں ہے. اور مزید لکھتے ہیں ثم انه مخالف للحديث الصحيح عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه سال عن عائشة. وہی روایت جو میں نے صحیح بخاری سے پیش کی، اس روایت کو حنفیوں کے عالم جمال الدین ضلعی حنفی رحمہ اللہ نے تراویح کے باب میں نقل کیا ہے. حنفیوں کے عالم جمال الدین ضلعی حنفی رحمہ اللہ نے 20 رکعت والی روایت کو ضعیف کہہ کر کے اس کے مخالف، اس کے مقابل میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی 11 رکعت والی روایت کو نقل کیا ہے. 8 رکعت تراویح 3 رکعت وتر والی روایت جو میں نے پیش کی صحیح بخاری سے، اس روایت کو جمال الدین ضلعی حنفی رحمہ اللہ نے تراویح کے باب میں نقل کیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ روایت زیادہ صحیح ہے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی 8 رکعت والی روایت زیادہ صحیح ہے، 20 والی روایت ضعیف ہے. 11 رکعت والی روایت کو 20 کے مخالف میں پیش کیا ہے، 20 رکعت والی تراویح کے مقابل میں پیش کیا کہ بھائی یہ زیادہ صحیح روایت ہے، جس میں جو ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. بالکل واضح ہے. یہ تھا چوتھا حوالہ. ایک اور حوالہ، 5واں حوالہ لیجیے آپ. یہ نور الایضاح ہے، فقہ حنفی کی کتاب ہے. حسن بن عمار حنفیوں کے عالم وہ کہتے ہیں ثبت انہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بالجماعت 11 رکعۃ بالوتر. نور الایضاح کے اندر تراویح کے باب میں، تراویح کے بیان میں حنفیوں کے عالم نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کا حوالہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ 11 رکعت نماز تراویح ادا کی ہے وطر کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، 8 رکعت تراویح 3 رکعت وطر. یہ تھا 5واں حوالہ. 6واں حوالہ آپ کے سامنے ہے.
ابن الحمام حنفی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے فتح القدیر، یہ ہدایہ کی شرح ہے، اس کے اندر خلاصہ کلام کے اندر لکھتے ہیں ان قیام رمضان سنت 11 رکعۃ بالوتر، یعنی کہ تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان مہینے کی رات میں جو قیام کی جاتی ہے وہ سنت ہے، کتنی رکعت؟ 11 رکعت، وطر کے ساتھ 11 رکعت، ٹھیک ہے، 8 رکعت تراویح، 3 رکعت وطر۔ یہ کتاب ہے فتح القدیر، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 485۔ ابن الحمام حنفی رحمہ اللہ نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ تراویح کی تو نماز ہے، لیکن کتنی رکعت ہے؟ وہ کہتے ہیں 11 رکعت ہے، وطر کے ساتھ 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وطر، ٹھیک ہے۔ اور یہی چیز سنت ہے، اس نے خود تسلیم کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وطر ثابت ہے۔ یہ تھا چھٹا حوالہ۔ 7واں حوالہ آپ کے سامنے ہے۔ حنفیوں کے بہت بڑے عالم علامہ طحطاوی حنفی رحمہ اللہ، وہ در مختار کی شرح کے اندر لکھتے ہیں وقد ثبت ان ذلك كان 11 ركعة بالوتر كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة فإذا يكون المسنون على اصول مشايخنا 8 منها والمستحب 12، یعنی کہ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 11 رکعت پڑھیں وطر کے ساتھ، جیسا کہ صحیح ہے، یعنی کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر امی عائشہ کی روایت ہے جو میں نے پیش کیا ابھی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وطر 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مہینے کی رات میں 11 رکعت نماز ادا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا 7واں حوالہ در مختار کی شرح رد المختار۔ 8واں حوالہ حنفیوں کے ایک اور بڑے عالم ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں صح عنہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم 8 رکعات والوتر، یعنی کہ یہ بات صحیح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے 8 رکعت، ٹھیک ہے، 8 رکعات، 8 رکعت اور تراویح، 3 رکعت تراویح، 8 رکعت، 3 رکعت وطر، ٹھیک ہے، 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وطر۔ اور یہ جو ہے ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ نے باب قیام شہر رمضان، یعنی کہ رمضان مہینے کی رات میں جو قیام کی جاتی ہے تراویح کے باب میں، اس بات کو ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے مرقات المفاتیح، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 343، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری والی روایت کو بھی اس نے پیش کیا ہے 20 کے مخالف میں، 20 رکعت والی روایت کے مخالف میں 11 رکعت والی روایت کو اس نے بھی پیش کیا ہے صفحہ نمبر 345 کے اندر۔ متفق علی، اس نے کہا کہ 20 والی روایت ضعیف ہے، متفق علی ضعفہ، 20 والی روایت جو ہے بالاتفاق ضعیف ہے، اور اس نے اس روایت کے مقابل میں 20 والی روایت کے مقابل میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والی 11 رکعت والی روایت کو پیش کیا ہے مخالف بنا کر کے، ٹھیک ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ بھی مان رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کی نماز 8 رکعت ثابت ہے اور 3 رکعت وطر، 11 رکعت سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مہینے کی رات میں نہیں پڑھتے تھے۔ یہ تھا 8واں حوالہ۔ 9واں حوالہ آپ کے سامنے ہے۔ انور شاہ کشمیری حنفی رحمہ اللہ، ٹھیک ہے، ہمارے دیوبندی بھائیوں کے بہت بڑے عالم، وہ کہتے ہیں ترمذی کے شرح کے اندر ولا مناص من تسلیم ان تراویحہ علیہ الصلوۃ والسلام کانت 8 رکعات، یعنی کہ اس بات کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح 8 رکعت کی ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اس بات کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا، اس بات کو ایکسیپٹ کرنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تراویح پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ نبی کی تراویح 8 رکعت ہوا کرتی تھی۔ 10واں حوالہ آپ کے سامنے ہے۔ اشرف الہدایہ، جو ہدایہ کی شرح ہے، دیوبندی عالم نے اس کی شرح کی ہے، اس کے اندر جو ہے لکھتے ہیں بعض روایتوں سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر سمیت تراویح کی 11 رکعت پڑھی ہیں۔ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے ساتھ تراویح کی نماز 11 رکعت ادا کیے ہیں، یعنی کہ تراویح 8 رکعت اور وطر کی نماز 3 رکعت۔ اور اس نے کہا کہ 20 بھی ثابت ہے، لیکن حالانکہ میں نے ثابت کیا کہ 20 والی روایت ضعیف ہے، جو ابھی میں نے اس سے پہلے حوالہ دیا کہ اس روایت کے ضعیف ہونے پر امت کا اجماع ہے، اتفاق ہے، ٹھیک ہے۔ اور اشرف الہدایہ کے اندر جو ہے ہمارے دیوبندی بھائیوں کے ایک مولوی صاحب، وہ جو ہے صحیح بخاری والی روایت کو نقل کیے ہیں
جس میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مہینے کی رات میں اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اب دیکھیے صفحہ نمبر 203 کے اندر 11 رکعت سے زائد نہیں پڑھتے تھے، یعنی 8 رکعت تراویح اور وتر کی، ٹھیک ہے، 8 تراویح کی اور وتر کی، 8 تراویح 3 رکعت، وتر 11 رکعت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان۔ ایک اور حوالہ لیجئے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو تراویح کے باب میں نقل کیا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب و صلاۃ التراویح، ٹھیک ہے۔ تو یہ کل ملا کر 11 حوالہ جات آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز رمضان مہینے کی رات میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر، یہی سنت ہے۔ اور بھی حوالہ جات ہے، 20 سے زائد حوالہ جات پیش کر سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو اور بھی دیگر روایتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔